بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبرا نیوز کے تمام ناظرین کو شوکت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ویمن یونیورسٹی باغ میں افکار اقبال کے حوالے سے خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی بہو جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید نے اس تقریب میں خصوصی طور پہ شرکت کی۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر سیمینار کے مہمان خصوصی تھے۔ سیمینار سے وزیر جنگلات سردار میر اکبر خان اور وی سی ویمن یونیورسٹی باغ نے بھی خطاب کیا۔ سیمینار میں ویمن یونیورسٹی کی طالبات نے کلام اقبال پیش کیا اور علامہ اقبال پر خصوصی مقالہ جات بھی پیش کیے۔ ناظرین، آپ کے لیے اس سیمینار کی خصوصی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ میں شہیدوں غازیوں کی دھرتی باغ کے ثبوت سردار میر اکبر خان وزیر جنگلات تشریف کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جناب سردار میر اکبر خان۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم اسپیکر اسمبلی اور میرے اور آپ سب کی بہت ہی قابل احترام جو ہماری گیسٹ ہیں اور ہمارے لیے بڑا آنر ہے، محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ، میں سچی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہ بات کو اعزاز بخشا ہے کہ ایسی خاتون اور اس شخصیت کی بہو آپ نے باغ دعوت دے کر یہاں لائی ہے، وہ کہ یہ آپ کا محدود اور ایک مخصوص طریقے کا پروگرام ہے۔ میں اور شاہ صاحب اس طریقے سے ان کا استقبال نہیں کر سکتے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی استقبال کے قابل خاتون یہاں تشریف لائے۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال صاحب کے گھرانے کی ایک اعلیٰ فرد ہے، اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب بھی کشمیری نسل شخص ہے، اس لیے ہمیں اس پر جتنا بھی فخر کرنا چاہیے وہ کم بات ہے۔ میں چانسلر صاحب کوئی آپ کے منہ کی تعریف مقصود نہیں ہے، لیکن آپ نے فکر اقبال کے اوپر آج کا یہ سیمینار، یہ فکر کی محفل جو آپ نے یہاں جس کا انعقاد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے کا تقاضا ہے۔ میں کوئی لمبی فلسفیانہ تقریر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی حکومت کے نمائندے جناب اسپیکر کریں گے اور باقی معاملات محترم اور آپ کی بات سننی ہے۔ میں صرف یہی اتنی بات کہتا ہوں، اگر اقبال فکر نہ کرتے میرا آپ کا وجود یہ وجود نہ ہوتا جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ یہ اقبال کے فکر کی وجہ سے پاکستان بنا، اور پھر پاکستان بنا تو یہ جو خطہ کشمیر ہے ایک امید ہمارے سامنے آئی، پھر ہماری ایک تحریک چلی اور یہ خطہ آزاد ہوا۔ اگر پاکستان سے فکر اقبال کو نکال دیں
اقبال کی محنت و مشقت کو نکال دے تو پھر باقی بچتا کچھ نہیں. آپ سب نے تاریخ اٹھا کے پڑھی. قائد اعظم صاحب ایک مرحلے میں اس قوم سے مایوس ہو کے چلے گئے اور پھر وہاں کون کام آیا؟ وہاں فکر اقبال کام آیا. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور کرنا. یہ چمن کے اندر یہ دیدہ ور پیدا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. پھر اللہ کے اندر میرے اس کے ساتھ دعا کر رہا تھا کہ اگر آپ فکر کریں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اعلیٰ ذہانت اور اپنا قرب دیا ہوا، اس کے اوپر جو دیکھنا کتابیں ہیں اور دیکھنے والے جب تک زندہ رہتے رہے. علامہ اقبال کا وہ 30 سال کی عمر میں تعلیم کے لیے ایک ایسے ملک میں چلے گئے جو اس ملک سے بالکل مختلف ہے. سب لوگ ایک رنگ میں ڈر گئے. اللہ نے وہاں بھی جا کے کہا کہ محمد سے مفاد ہم تیرے، یہ لوگ قلم چیز ہے یا سب جہاں تیرے. بات لمبی ہو رہی ہے. محترم میں جانا ہے جناب اسپیکر کے بھی یہاں بہت سے پروگرام ہیں، تو میں اس موقع پر آپ سب کو لیکا، جناب چانسلر صاحب آپ کا، وائس چانسلر صاحب آپ کا، آپ کے سارے کو لیکا. اس طرح کے فنکشن جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ایک طریقے ہیں. یا ایک بچی نے بڑی اچھی، ساری بچیوں نے، ماضی میں آیا تھا جناب صدر جب لائے تھے تو جناب اسپیکر ایسی بچیوں نے یہاں گفتگو کی اور سچی بات ہے کہ میرا سر فخر سے بلند ہو. یعنی بچیوں کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیت دینے کی. مسائل بھی ہے، بچیوں تعلیم کو حاصل کریں. نوکریوں کے بھی مسائل ہیں لیکن شاید سب کو نوکریاں ملنی مشکل ہو. کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں ہمیں لوگ ٹوکتے ہیں، ہمیں لوگ جو ہے نا ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے. مجھے بتائیں کہ ماضی میں ہمارا 70 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارا بجٹ تھا، اس میں سے 60 ارب روپیہ صرف تنخواہیں تھیں. 10 ارب روپیہ ٹوٹل جو ہے ملک کی تعمیر و ترقی ہے. ہم مزید کدھر تنخواہیں دیں گے، کدھر نوکریاں دیں گے؟ یہ مایوسی کی بات نہیں ہے کہ کل جا کے کہنا کہ وزیر آئے اس نے دیتے کچھ نہیں. آپ کے لیے راستے نکالیں گے لیکن لمبا فکری ہے. دیکھیں ہمیں آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی. اور دنیا نے تاریخ میں اٹھا کے دیکھے تعلیم کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی. آخری مثال دے کے میں اپنے یہاں سے اجازت لیتا ہوں. جاپان تباہ و برباد ہو گیا، ہیروشیما کے اندر ایٹمی بم گر گیا، ملک اوپر سے نیچے ہوگا، تباہ و برباد ہوگا. تو وہاں کے لوگ بیٹھے ہیں، فکر بیٹھے، لیڈر بیٹھے، انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے، اس قوم کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. انہوں نے تعلیم ایسی دی کہ جس تعلیم نے ان کو نیچے زمین سے نیچے سے اٹھایا اور دنیا کے عروج پہ پہنچا دیا. آج جتنا جاپان دنیا کی ہر مارکیٹ میں جو سب سے پہلے وہ ملتا ہے اور اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے، یہ تعلیم کی وجہ سے. پیسے جو ہے نا، اگر آپ پیسے دیکھیں، ہمارا عرب ملک جو ہے یہ سعودی عرب کے اندر ایک شہزادہ ایسا ہے کہ جن کے پاس دولت کا اخبار لگے ہوئے ہیں. میں وائس چانسلر صاحب میں پڑھ رہا تھا، میں رات کو بتا رہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ ایک شہزادہ ہے جو ابھی اریسٹ ہوا، اس کی جو ہے نا وہ اس کے اثاثے آئے، صرف اس کا اپنا ذاتی جہاز جو ہے جس میں وہ سفر کرتے ہیں 50 ارب روپے کا جہاز ہے. ایک محل کا انہوں نے تفصیل دی، 317 اس کے کمرے، ایک محل کئی محل ہے. دولت کی کوئی کمی ہے؟ علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے بندوق بھی جا کے دوسرے سے خریدتے. اس لیے میرے بھائیوں، پیسے اور دولت سے قومیں ترقی نہیں کرتی. قومیں ہمیشہ علم اور تعلیم سے حاصل کرتی ہیں اپنی ترقی. آؤ مل کے آگے بڑھے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی عروج پہ جائیں گے، ہم جاپان سے بھی آگے جا سکتے ہیں. ہمارے لوگ اتنے پاس صلاحیت ہے. اور یہ تعلیمیں کون دیتے ہیں؟ یونیورسٹیاں دیتی ہیں. ابھی یہ مختلف شعبے یہاں جو نکل رہے ہیں، پہلے تو یہی تھا نا کہ صرف یہ ٹائم میں تو بس فارغ جو لوگ کریں نوکری لوڑو.
ابھی اللہ کے فضل سے مختلف شعبہ جات یہاں پر قائم ہو رہے ہیں اور ایک یونیورسٹی ہماری اس طرح بڑھ رہی ہے کہ شاید آپ کو نوکریاں آپ خود دیں گے لوگوں کو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. لیکن اس پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی دے گا. یونیورسٹی کے بارے میں ہم اپنے طور پہ بھی فکر کریں گے، ہم دیکھیں گے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. میں آپ سے کہوں گا جو آپ اور آپ کے کولیگ ہیں کہ ہمارے سارے معزز لوگوں کو بلائیں، ہمارے صحافیوں کو بلائیں، ہمارے وکلاء کو بلائیں، ایک چھوٹا بوتا یا پروگرام رکھیں جو آپ کے اندرونی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. کیونکہ یہ بچیاں، یہ ساری ہماری بچیاں ہیں، یہ بچیاں اس قوم کی بچیاں ہیں. اور یہ تو بڑا، اگر ایک بچی پڑھ گئی تو پورا معاشرہ پڑھ گیا، پورا گھرانہ پڑھ گیا. اس لیے ہم سارے مل کر اس یونیورسٹی کو آگے بڑھانے میں آپ کی معاونت کریں گے. تو میں پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعوت دیتا ہوں اس ہستی کو کہ وہ اسٹیج پر ہیں اور اپنے ذریعے کے علاق سے سمجھنے والے ہیں. محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. غبارِ راہ کو بخشا فروغ بادیے سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طارہ. جناب وائس چانسلر صاحب، جناب اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی اور جناب سردار میر اکبر خان منسٹر فارسٹ، تمام اساتذہ کرام، میرے عزیز بچوں، مہمانان گرامی، السلام علیکم. میرے لیے یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی پہلی خواتین کی یونیورسٹی میں آپ نے مجھے مدعو کیا. اور مجھے یہ جان کے بہت مسرت ہوئی کہ گویا یہ یونیورسٹی ابھی نوزائیدہ ہے لیکن یہاں 3000 طالبات تعلیم اور تربیت حاصل کر رہی ہیں اور ایم فل ہیں بہت سی یہاں آپ کی اساتذہ. اور ماشاء اللہ ان قریب میں امید کروں گی کہ یہاں پی ایچ ڈی کا بھی ایک شعبہ جو ہے وہ قائم ہوگا تاکہ ہماری ہونہار بچیاں پی ایچ ڈی کو بھی حاصل کر سکیں. اس کے بعد مجھے 1 مہینہ ہوا ہے میں آئی تھی مظفر آباد جو یوم تاسیس ہے آزاد جموں کشمیر جس سے نکاح ہوا تھا پاکستان کے ساتھ. تو بہت مجھے اچھا لگا. ویسے مظفر آباد تو آتے ہیں کیونکہ وہاں کا جو ہے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ وہ اکثر مدعو کرتے ہیں سال میں 1 دفعہ، لیکن ایک تعلیمی تقریب میں وہاں شامل ہوئی تو اس کے بعد میں بھی گھر پہنچی ہی تھی تو یہاں سے فون آیا کہ جی آپ مظفر آباد تو آ گئے تو آپ ہمارے پاس باہر نہیں آئے اور ہمارے پاس تو ضروری آپ نے آنا ہے کیونکہ یہاں خواتین بچیاں جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں. تو واقعی میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں نے اس بات کو پہلے جانا نہیں تو میں یقیناً پہلے باغ آتی کیونکہ یہ میرے لیے بہت کچھ مسرت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقی آپ سب لوگوں کو دے. صحیح بات کی ابھی آپ کے وزیر جنگلات نے کہ یہ پاکستان ہی کے ہم سب ہونا چاہیے مشکور کہ ہم آج وہ ہیں جو ہم بنے ہیں. آپ کے یہاں باغ میں خواتین کی یونیورسٹی ہے. پاکستان میں بھی بے شمار یونیورسٹیاں نہیں بنی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں تو پنجاب یونیورسٹی میرا خیال ہے بڑی یونیورسٹی تھی جس وقت کیا میں پاکستان ہوا، لیکن آج بے شمار یونیورسٹیاں ہیں اور بہت زیادہ موقع لوگوں کو مل رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کشمیر میں جو ہے شرح اظہار وہ زیادہ ہے پاکستان سے. ہم وہاں ابھی بھی پیچھے ہیں اور آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمارا عین تو اب یہ کہتا ہے
کہ ہر بچہ 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک اس کو مفت اور لازمی تعلیم کا بنیادی حق، لیکن میں سمجھتی ہوں اس پہ عمل آپ کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے ابھی نہیں کیا۔ 25 ملین بچے ہمارے وہاں ابھی بھی بالکل تعلیم سے بے بہرہ ہیں اور ان کے پاس کوئی سہولت نہیں، اور اس میں کچھ وجہ بتائی تھی ابھی جیسے وزیر صاحب نے کہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری قیادت کا قصور ہے، اور یہ کہنا کہ سب باتیں قیادت کے پہلے نہ باندھیں، لیکن یہ تو ہمارے منتخب نمائندے ہیں نا جو قیادت کر رہے ہیں، تو ترجیحات جو ہے ہماری وہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح رکھیں۔ سڑکیں بڑھانا بہت ضروری ہے، دیگر جو ہے مواصلات کا طریقہ کار اس کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سب کولیجیٹ ہیں کہ ہمارا ایک عمرانی معاہدہ ہے ریاست سے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم رہتے تھے بغیر کسی ایک ترتیب اور تنظیم کے معاشرے میں تو جنگل میں رہتے تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے جنگلات کے وزیر میں نے دیکھا وہاں بھی ترتیب آ گئی، تو ہم نے مل کے اپنے بہت سارے اختیارات جو تھے وہ ریاست کے حوالے کر دیے، اس لیے کہ ریاست ہمیں محفوظ رکھے گی، تعلیم دے گی، صحت کی سہولتیں میسر کرے گی، ڈگنیٹی جس کو کہتے ہیں کہ ہماری انسانیت کو فروغ دے گی، اور دیگر یہ کہ سب لوگوں کو کامیابی کی طرف لے جائے گی اور مواقع فراہم کرے گی کہ جو بھی ان میں ہیں خاصیتیں، صلاحیتیں وہ اجاگر کر سکیں اور ریاست کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ جو ترجیحات ہیں جو ہم نے ریاست سے مانگی، جب ہم نے اپنے سارے دے دیے ان کو حقوق، وہ ترجیحات ضروری ہیں کہ پہلے قائم رہیں، لیکن کسی طرح سے ہم کسی غلط راستے پہ چلے گئے، اور یہ جو ترجیحات ہیں اب میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے کوئی صحت کا سلسلہ نہیں ہے، حالانکہ ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں ادارے، میٹرنٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ، میں نے کوئی دفعہ دیکھا تالا لگا ہوا، اندر کوئی بھی نہیں ہے، چوکیدار تک کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح اسکولوں کا حال ہے، گورس اسکول ہمارے بہت ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں آپ کے یہاں جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی تنظیم کے ساتھ، تو جیسے ابھی کہا گیا علامہ اقبال کا خاص ایک تعلق تھا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ پہلگام سے انہوں نے ہجرت کی اور سیالکوٹ کے راستے پہ آگے جو اب پاکستان ہے بر صغیر ہند میں، اور علامہ کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ کیا حال ہوا کشمیر کے عوام کا، اور کہتے تھے کہ قومیں فروختن بچے ارزاں فروختن، کہ جو تھا انگریز اس نے ڈوگرا مہاراجا کو، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا کشمیر کے ساتھ، 75 لاکھ غالباً اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے نہ صرف یہ زمین فروخت کی، یہاں کی انسانیت، سارے جو لوگ یہاں رہتے تھے ان کو بھی سب فروخت کر دیا، ان کے ساتھ جو جو مظالم کھائے گئے وہ تو آپ کہیں اس سے واقف ہیں یا نہیں۔ مجھے اس وجہ سے یقین ہے کہ میری اپنی دادی اور ان کے بھائی پاپ یادہ کرنے سے مطلب پاؤں پہ کسی سواری کے بغیر یہاں سے انہوں نے ہجرت کی، جس میں بہت زیادہ یہاں پہ ظلم کھائے گئے، اور پھر ایسا ایسا طے کرتے ہوئے لاہور پہنچے، اور ماں نے سمجھتی ہوں کہ اس میں اتفاق تھا کہ میرے دادا جی کی ابھی یہاں ذکر ہوا، ان سے ان کی شادی ہوئی، اور جس سے ہمارا سارا خاندان کا کارنامہ جو ہے آگے چلا، تو وہ بھی کشمیر کی ایک خاتون تھی، اور ان کی وجہ سے میرا خاندان تو لاگ جہاں ہے، لیکن اصل میں یہ خاندان کا تو سلسلہ جو ہے ہم سارے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، امت۔ اور میں تو پڑھاتی ہوں کیونکہ اسلامی آئی ڈی قانون تو میں یہ سب کو بتاتی ہوں، اور اللہ کرے کہ یہاں بھی وکالت کا شعبہ آپ کی کھل جائے، ابھی دوسرا قانون ہوا کہ خواتین کو تو قانون کا علم ہو، تو میں سمجھتی ہوں خواتین کا بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہی تھی کہ اسلام جب نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، تو ایک قبائلی نظام تھا عرب میں، اور اس کو متبادل نظام جو آیا اسلام کے ذریعے وہ تھا خاندانی نظام، اور خاندانی نظام کو بنیاد قرار دیا گیا ریاست کا، اور جو تمام لوگ جب اکٹھے ایک معاشرے میں ہوئے تو ان کو امت کا نام دیا گیا۔
اب میں ذرا بات سے ہٹ گئی ہوں، سوری، اس لیے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ خواتین کی یونیورسٹی میں ہوں. تو آپ جانتے ہیں کہ امت کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ ماں کے لفظ سے یہ منسوب ہے. تو ہمارا جو سلسلہ ہے معاشرے کا، جس کا اسلام نے بنیاد رکھی اور قبائلی نظام ختم ہو گیا، وہ امہ ماں کے نام سے منسوب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم سب اپنی ماں کے ناموں سے بلائے جائیں گے. تو یہ تو بات ہو گئی خواتین اور ہمارا کیا درجہ ہے اسلام میں. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہیں، کیونکہ وہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے مومنینہ کے ساتھ مومنات. اور تعلیم کو جو اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام میں، پہلا لفظ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ تھا اقرا. تو آپ بڑے گھبرا گئے کیونکہ آپ تو نئی تعلیم انہوں نے حاصل کی، تو انہوں نے آگے سے کہا امی کہ میں تو تعلیم سے بے بہرا ہوں. تو پھر یہ حضرت جبرائیل نے ان سے فرمایا اقرا باسم ربک کا، اور جو کرم ہے اور کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس وقت جو ہے میں سمجھتی ہوں اگر ہم صحیح طور پر مسلمان ہوں تو ہم دنیا کی قیادت ہمارے پاس ہوگی. اور اس وقت ویسے بھی میرا خیال ہے تقریباً 20% جو دنیا کی آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اور اگر ہم سچے طور پر مسلمان ہوں تو کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ غلامی کا دور رہا، انگریزوں کا بہت عرصہ، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سوچ لیا کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ تو بہت ہی عالم اور فاصل ہے. جس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج کہ آپ کا تمام پروگرام جو تھا وہ اردو میں تھا، اور یقیناً ہونا بھی تھا. اقبال نے تو جو بھی لکھا سوائے 6 لیکچرز ریکنسٹرکشن کے، اور جب انہوں نے اپنا تھیسس وہاں داخل کیا جرمنی میں وہ انگریزی میں تھے. ان کا تمام کلام جو ہے وہ اردو اور فارسی میں ہے. اور جو فارسی کا کلام ہے اس کو تو جتنے فارسی بولنے والے ممالک ہیں اس میں ڈسینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ بھی سب شامل ہیں، اور ایران بھی. تو وہ تو اقبال کو اپنا سمجھتے ہیں شاعر، اور اقبال کو ایسے اقبال لاہوری وہاں جانا جاتا ہے. تو اقبال نے جس وقت اپنی آنکھ کھولی تو آپ بتائیں یہاں بڑا ایک مسپاندگی کا عالم تھا مسلمانوں کا. سب سے پہلے جیسے ابھی ذکر ہوا سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں تعلیم عام کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، اور ان کو کہا کہ جدید علوم اور فنون میں اور سائنس میں تعلیم حاصل کرے. اور یہ ہمارا اپنا ورثہ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ کسی فرنگیوں سے ہم نے نہیں لیا، وہ بلکہ ہم سے لے گئے. جب اسپانیہ میں اور دیگر جگہوں میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ان میں جو تھی تحقیق کی ایک جوش اور جذبہ وہ اس طرح نہ رہا، اور ہم لوگ چلے گئے جس کو کہتے ہیں کہ میری عمر ایسی ہو گئی ہے میں الفاظ بھول جاتی ہوں اور اشعار بھی بھول جاتی ہوں، اس لیے میں نے سامنے کچھ اشعار لکھ کے رکھ لیے. نہیں تو کالج اسکول کے زمانے میں بیت بازی کا ہمیشہ پہلا انعام مجھے ملتا تھا. مسلمان تقلید کے قائل ہو گئے. تقلید کا مطلب ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے اسی کو آگے چلنے کے چلے اور جدت کوئی نہ اختیار کرے. تو پہلی بات یہی سر سید نے بھی کوشش کی کہ مسلمان ایجاد کی طرف جائے، اور علامہ اقبال کا تو بہت اس پہ تھا ایمفیسس کہ آپ تقلید جو ہے اندھا دھند پہلے لوگوں کی بات پہ جانا وہ نہ کرے، آپ اپنے لیے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کریں. تو یہ بھی ابھی بات ہوئی ہے کسی نے سنائی میرا پہلے لفظ پیار ہے عشق میں. تو جہاں تک اقبال کا تعلق تھا باوجود اس کے کہ وہ مایوسی کے زمانے میں انہوں نے جو بھی اپنا شاعری بھی لکھی اور فلسفہ بھی، لیکن انہوں نے کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہمیشہ فرماتے تھے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. اور جو کچھ انہوں نے اپنے کلام میں اشعار فرمائے وہ نوجوان نسل کو ایک انہوں نے کوشش کی کہ ان کو جوش اور جذبہ دلائے. اور آج میرا خیال ہے اسی جوش اور جذبے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ 70 سال ہو گئے پاکستان کے قیام کو، اور ہم کے ہاتھ کو بھی شامل تقریباً اتنے ہی سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم زیادہ تقلید کی طرف گئے ہیں
یا بس ایک اس بات پہ چپک کے رہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے. تبدیلی جو ہے اس سے شاید ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن تبدیلی جو ہے اسی کے ساتھ مسلمان زمانے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اقبال نے اجتہاد کا پیغام دیا اور وہ فرماتے ہیں اپنے 6 لیکچرز میں کہ اجتہاد از دی فیکٹر آف چینج ان دا سوشل اسٹرکچر آف اسلام. اور جب تک ہم تبدیلی کو نہیں اپنائیں گے ہم دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں اپنے آپ کو شامل کیسے کریں گے. تو بات ہو رہی تھی کہ نوجوانوں کے لیے ان کا پیغام ہے. جس وقت وہ گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے لندن، جب یہ چھوٹے سے عمر کے تھے، اپنے دونوں والدین ان کی بچپن میں ہی گزر گئے، تو اس وقت انہوں نے علامہ اقبال کو پہلا خط دیا اور خط میں کیا لکھا کہ اب میرے لیے گراموفون لائیے گا. اس وقت یہ موبائل اور ٹیپ ریکارڈرز اور یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے اقبال کے ابھی فقر کا بھی ذکر ہوا، وکالت کرتے تھے، لیکن کیا وکالت کرتے تھے؟ جس وقت 500 روپے کما لیتے تھے تو صاحب کو کہتے تھے میاں جا کے کوئی اور وکیل کر دو، میرے تو گھر کا خرچ پورا ہو. اتنا ان کے بیچ میں استقلال آتا ہے. بیچاروں نے کیا گراموفون کرنا تھا، گراموفون کے بجائے ایک خط لکھ دیا جاوید کے پہلے خط کے جواب میں. اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور یہ پیغام آپ سب کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے، کیونکہ جب بھی جاوید کے ساتھ وہ خطاب کرتے ہیں تو جیسے جاوید نامے کے آخر میں کہتے ہیں کتاب پر جاوید سخنے بنیاد نو، کہ نئی نسل کے لیے یہ میرا پیغام ہے. تو انہوں نے کیونکہ وہ مانگا گراموفون تو کہنے لگے اٹھانا شیشہ گرانے فرن کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. پھر فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو بچے نے بہت خوبصورت کلام اقبال پیش کیا، ٹیبلو بھی بہت اچھے کیے، اور جو انہوں نے نثر میں مکالمے ادا کیے میں تو بہت متاثر ہوں. میں سمجھتی ہوں شاید لاہور میں بھی کسی خواتین کے کالج میں اتنا عمدہ پروگرام ہے. تو ایک اقبال نے فخر پہ بہت زور دیا، اور فخر سے یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ چھوڑ دیتے جیسے ہم آج کل کر رہے ہیں، وہ تو لٹرل فقیر بن گئے ہیں، بھیک مانگنے والے بھکاری. وہ فخر اقبال نہیں ہمیں بتاتے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ آزاد کشمیر تک بات نہیں آ رہی، ہر بچہ، ہر عورت اور ہر آدمی 1,30,000 روپے کے مقروض ہیں. اتنا تو ہم نے شیشہ جلانے پر کے احساس اٹھا لیے، اور ابھی $2 بلین پچھلے مہینے دیے کہ پچھلے قرض کا سود ادا کریں. تو جب تک ہم خود نسائی نہیں سیکھیں گے ہم کہاں آگے جا سکیں گے قرضوں کے بوجھ کے تحت. ایک تو بات انہوں نے یہ کہا کہ آپ فخر اٹھائے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں اور لاہور میں جو دیکھتے تو میں حیران رہتی ہوں. جین بھی جو ہے وہ بھی باہر کا ہے، اور جو دیگر گھر روز کے استعمال کی چیزیں، باتھ روم کی ٹائلیں ہیں، بتیاں ہیں، جو چیزیں سب امپورٹ ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس وجہ سے ہی ہمارے پر اتنا قرض چل رہا ہے کہ ہم بند کریں یہ سب چیزوں کی امپورٹ. تو یقین ہے ہم اپنے قرض کو اتارنے کی پوزیشن میں بھی بہتر ہوتے ہیں، اور پھر اپنے جو ہے معیار زندگی ان کو اپنے حسابوں سے بنائیں. یہ نہیں کہ باہر کے حساب سے لاتے جائیں اور پھر جو لے کے آئیں وہ اب قیادت کے بارے میں کیا وہ باہر لے جائیں پھر سے. تو یہ جو بات ہے کہ ہم نے واپس لانا ہے، کیونکہ اگر یہ واپس نہیں آیا تو ہم آگے کیسے چلیں گے. قوم ہماری جو ہے وہ غریب ہے، اور اشرفیت جو ہے وہ بہت امیر ہے. یہ پتہ نہیں اشرافیہ کا لفظ ان کو کیسے دیا جاتا ہے. اشراف تو بہت ایک شرفاء کا لفظ ہے، میں نہیں سمجھتی. اور ایک بات میں تو فرمایا تھا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیمن بتانے گڑھ و گما لا الہ الا اللہ. لیکن یہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ چل پڑا ہے ایک رویہ کہ بس جو کچھ بھی ہے سمیٹی جاؤ سمیٹی جاؤ سمیٹی جاؤ. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں لٹو تو پھٹو.
بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر احرام مصر کا سلسلہ تو قائم نہیں نہ کرنا کہ جو کچھ اتنا کچھ کما لیا وہ کہیں جا کے دبئی میں احرام مصر پہنیں گے اور وہی پر بھی ساری چیزیں ساتھ دفنائی جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. انسان نے وہی جو 2 ہاتھ آگے بھیجتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ساتھ لگانا. اور اگر کچھ کمانا ہے تو نیکی ہی کمانی ہے. اقبال کو کیوں لوگ اتنا جانتے ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں کہ جو پہلے بر صغیر ہند تھا اور بر صغیر ہند و پاک ہے، صرف یہاں نہیں، سارے عالم اسلام میں اقبال کا نام ہے اور اس کے علاوہ ساری دنیا میں. اور فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر سابقہ کے عاشق. اگر میں بھول جاؤں کو لفظ تو مجھے آپ یاد کرا دیجیے گا. ماشاء اللہ آپ سب کو تو بہت آتے ہیں. علامہ اقبال کے اشعار ابھی یوم اقبال پہ میں کہیں گئی تو اسی طرح الحمدللہ کہ میرا بیٹا بھی نے وہ انتظار کیا ہوا. تو میں نے کہا بیٹا مجھے کوئی بھول گئی بات کہ یہ بار بار کتاب کھولنا یا کاغذ کھولنا اچھا نہیں، تو تم مجھے پیچھے سے بتا دیں. اس نے وہی کیا اور آج آپ سے بھی میں یہی توقع رکھتی ہوں. تو ایک تو اقبال نے ہمیں فخر کا پیغام دیا، دوسرا خودی جس کا ذکر ہے اور یہاں لکھا بھی ہوا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوحے انسان کو، اخوت کا بیاہ ہو جائے، محبت کی زبان ہو جائے. تو اخوت کا تو یہ مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا کریں ایک رویہ. لیکن ہمارے یہاں تو انتشار ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں ہم جا رہے ہیں. جب علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا 1930 میں تو انہوں نے سوچا کہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے جو قوم کی قیادت کرے. اور جیسے ابھی ذکر ہوا کہ کیا چیزیں ہیں جو ضرورت ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان خود سوز، یہی ہے رخت سفر گیر کارواں کے لیے. اور وہ سمجھ گئے تھے کہ سوائے قائد اعظم کے جو مایوس ہو کے جیسے ذکر ہوا چلے گئے ہوئے تھے ہندوستان، کوئی اس قیادت کے اہل نہیں. تو انہوں نے بے شمار خطوط لکھی قائد اعظم کو کہ آپ واپس تشریف لائیں، آپ ہی اس قوم کی قیادت کر سکتے ہیں. وہ خط جو ہے وہ پھر قائد اعظم نے شائع کر دیے، اقبال's لیٹرز ٹو جناح. تو وہ بھی آپ اپنی لائبریری میں شامل کیجیے گا کہ آپ کو پتہ لگے کہ کتنے ان کے خیالات میں ہم آہنگی تھی. جو اقبال کا تصور تھا اسی پہ یقین کرتے تھے جناح. اور جب وہ تشریف لے آئے پاکستان ان کے بہت اصرار کے بعد تو علامہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے فرمایا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی. اور ساتھ ہی آپ کے لیے اور نئی نسل کے لیے انہوں نے فرمایا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. تو ایک تو وہ فقر میں بلیو کرتے تھے، دوسرا عشق میں، اور اپنا عشق کی جذبے سے تو وہ سرشار تھے. تو ایک ان کا شعر ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو کسی نے ان کے پاس آ کر شام کو لوگ بہت سے بیٹھ جاتے تھے، اپنی زندگی میں بڑی ان کی شہرت ہو. کسی نے پوچھا رہا یہ عشق کی انتہا کیا ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ نے ذکر کی؟ کہتے ہیں آپ نے دوسرا مصرع نہیں پڑھا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، عشق کی تو انتہا ہی نہیں ہوتی. تو بس آپ اپنے ایک عشق کی ضرور فقر اور عشق کی ضرور پیدا کریں اپنے میں جذبہ، کیونکہ عشق ہوتا ہے پیشن. جو بھی آپ کریں وہ اپنے دل سے کریں اور اس پہ یقین رکھیں. کیونکہ جب تک آپ خود اپنے پہ یقین کرتے ہیں وہ جو ہو سوزے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں. اور دوسرا کیا تو بس ہم نے یہ ذوق یقین اور عشق پیدا کرنا ہے اور اسی سے ہم نے آگے چلنا ہے. تیسری جو بات خودی کی تھی تو کہتے ہیں تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ ایک سیلف ہوڈ ہے کہ آپ اپنے اندر اتنا اعتماد رکھیں کہ آپ ضرور وہ کر پائیں جس کا آپ کو یقین ہے، فقر بھی ہے اور عشق بھی ہے. تو لیکن وہ خودی جو ہے وہ کیسی ہے؟ فرماتے ہیں تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، اجل نہیں یہ 4 سو بدل جائے. تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو یہ ہم مثبت کاموں کی آرزو رکھیں،
قوم کی ترقی کی آرزو رکھیں تو انشاءاللہ تقدیریں تو بدل ہی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو وہ پیغام دیتے ہیں وہ ابھی کسی نے پڑھا تھا وہ شعر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بچیوں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو فرد کا لفظ ہے وہ کیوں ہے یہاں؟ اتنے بڑے شاعر تھے، وہ کہتے ہیں ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو دیکھیے جدید کافی کے حوالے سے کیسا مرد ملت مقدر، انہوں نے مرد کا لفظ نہیں استعمال کیا، فرد کا لفظ استعمال کیا۔ وہ شاعری گیانی میں اتنا خوبصورت نہیں، لیکن اس میں آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی شامل ہوں اور تمام خواتین کا۔ تو جیسے ابھی کہا گیا کہ ایک خاتون کو آپ تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کریں تو پورا خاندان جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرد کو اگر آپ تعلیم دیں تو ایک فرد سے فرد معاشرت تعلیم سے ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ محنت سے یہ کر رہے ہیں کام۔ اور ابھی ملازمتوں کی بات ہو رہی تھی، یہ ٹھیک ہے ملازمتیں ڈھونڈنی بہت مشکل ہو گئی ہے، ایک تو آبادی اتنی زیادہ ہو گئی۔ اب دیکھیے جو فردن شماری میں تو فردن شماری کہتے ہیں، مردن شماری سے تو عورتیں گنی ہی نہیں جاتی۔ 21 کروڑ ہو گئی ہے آبادی پاکستان کی، اور پھر شامل کر رہے ہیں آزاد کشمیر کو اور پاک کو، تو یہ تقریباً 22-23 کروڑ ہے۔ اور اس سے اب کہتے ہیں کہ 2050 میں یہ دگنی ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ملازمتیں چھوڑیں گے، تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ملازمت بھی کرنی ہے، اگر ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور نوکری کرنی ہے باقی خواتین کی، لیکن خود کفالت کا ضرور سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کی یونیورسٹی میں وائس چانسلر صاحب میں تو توقع کروں گی کہ آپ ایسے ہنر نوجوان خواتین کو سکھائیں جس سے وہ اپنے معاشرے کو بدل سکے۔ یہاں کا تو ایک پرانا ہے روایتی یہ جو ٹانکا میں نے پہنا ہوا ہے کشمیری کا، جو کئی دنیا میں اس کے نظیر نہیں ہے، لیکن دیگر بہت سے کام ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں جو مرد بھی کرنے لگے۔ تو دیکھیں سائنس میں بھی آگے نکلی ہوئی ہے، میس کمیونیکیشن میں تو بہت زیادہ، دیگر تمام جو ہے شعبے اس میں بھی۔ میری بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے خود کفیل ہونے کا طریقہ نکالنا ہے تاکہ ہم انہیں ملت نہ رہے کہ جی ہم کو جاب دے دو جاب دے دو۔ پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے فرمایا 3 باتوں سے آپ خبردار رہے، نیپوٹزم، جابری اینڈ کرپشن۔ اور نیپوٹزم تو پتہ نہیں ہمارے لیے کیسے سوال ہو گئے، جو آدمی آتا ہے اقتدار میں بیٹھا، میرے بعد میرا بیٹا آئے گا، میرا پوتا آئے گا، میری بیٹی آئے گی، نواسی آئے گی۔ ہمارے یہاں موروثیت کا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولاد نرینہ کوئی ایسی نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو بالغ ہو جائے، اور اس کی شاید منطقی وجہ یہی تھی تاکہ یہ کسی کو تاثر نہ ہو کہ کوئی موروثیت کا سلسلہ اسلام میں ہے۔ چاروں جو خلفائے راشدین تھے وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ انتخاب سے آئے، ریفرینڈم ہو گیا، الیکٹرل کالج ہو گیا، اور پہلی دفعہ جس نے یہ روایت توڑنے کی کوشش کی تھی معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ اور دیکھیں یزید نے کیا پایا، 1 سال کی شہرت، اور جو امام حسین 1400 سال بعد اب بھی برسوں ان کی کتنی یاد تھی، ان کا چہرہ تھا۔ آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کیا اصول تھے امام حسین کہ انہوں نے کسی ظلم کو نہیں سہنا، انہوں نے موروثیت کو برداشت نہیں کرنا، کرپشن کو برداشت نہیں کرنا، اور اس اصولوں میں انہوں نے شہادت کو قبول کرنے کو ترجیح دی، لیکن اپنے اصولوں میں انہوں نے کوئی سودا نہیں کیا۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے ایک تھے عاشق رسول بھی، اور اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ زندگی سادگی سے اور شرافت سے گزارنا اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، یہ لکھا ہوا ہے ان کی وصیت۔ تو امام حسین کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مرے حیات، کھونا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے بعد، اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئی دجلہ و فرات۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قافلہ حسین میں ہیں یا کہ ہم یزیدی قوتوں کے ساتھ دے دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں تو سامنے ہمارے ہے ایک مثال امام حسین کی۔ تو
تو ہم انشاءاللہ سب قافلہ حسین میں ہوں گے، اور جن چیزوں سے ہم نے اپنا مثال قائم کی امام حسین نے، اور جو قائد اعظم نے ہمارے لیے یہ ایک خبرداری کا سبق دیا، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں، مجھے یہ شعر یاد نہیں آتا، سبق پھر پڑھ طاقت کا اور وہ کا دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو باتیں تو بہت صحیح ہیں، لیکن مجھے جو علامہ اقبال کا کلام سب سے متاثر کرتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے لکھا ہے، وہ ہے ساقی نامہ۔ ساقی نامہ تو بہت لمبا ہے، تھوڑے سے اشعار میں پڑھ کے تو آپ سے جاری لیتی ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمانی رات کا ڈھیر ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ خیرت کو، اب یہاں میں بچوں کے اسکولوں میں اگر کہیں جاتی ہوں تو میں ضرور یہ شعر سناتی ہوں۔ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، اس کا مطلب ہے عقل ہے، خیرت کا لفظ کسی کو نہ سمجھ آئے، عقل کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آپ ہم لوگوں کے استاد ہیں، ہم نے تو 70 سال میں کچھ نہیں کیے، اور پیر نہیں، یہ پیری مریدی کو تو بالکل نہیں بلیو کرتے تھے۔ جوانوں کو بوڑھوں کا استاد کر، کیونکہ پیری کے بارے میں تو کہتے تھے کدھر گئی تیری روشن ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ جو تینوں چیزوں سے وہ وقت نالان ہے، وہ تھا سلطانی، یہی موروثیت کی جو میں نے بات کی، بادشاہی۔ وہ کہتے تھے یہ پیام دے گئی ہے مجھے بات صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہ۔ اور یہ جو ہے نا سلطانی اور موروثیت میں، اور نہ ملائی، پاکستان بننے میں کسی ملا نے اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ وہ کہتے تھے یہ کافرستان بن رہا ہے، اور یہ قائد اعظم نہیں ہے، یہ کافر اعظم ہے۔ اور اقبال کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، یہ جو کچھ ہے یہ کفریات۔ تو علامہ نے کہا، ظاہر تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ فرماتے ہیں، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، سڑک میں سڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ کیا تھا ان کے پاس تیرے؟ کہتے تھے میرے دیدہ اتر کی بے خاریاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تاریاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گلاز، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی میں فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ بہت شکریہ۔ میں 3 کتابیں لائی ہوں، اور معذرت کے ساتھ آپ کا مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میرے پاس شاید بکسے میں وہ کچھ چوتھی نکال دوں، تو اجازت دیں تو میں پیش کر دوں۔ یہ دے دیں کال کے حوالے سے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے خصوصی کو جناب شاہ غلام قادر، اسپیکر کانفرنس اسمبلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وائس چانسلر صاحب، محترمہ جسٹس ناصر جاوید اقبال صاحب، جناب سردار میر اکبر صاحب، فیکلٹی ممبرز، طلباء، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے بھائی یہاں، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ جب مجھے
کہا گیا کہ ڈاکٹر رحیم صاحب کی طرف سے دعوت ہے کہ آپ نے بعد کسی فنکشن میں آنا ہے یونیورسٹی میں، اور پھر افکار اقبال پہ تو میرے اسٹاف نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے 1 منٹ کے بھی توقف نہیں دیا، میں نے کہا کہ ضرور حاضر ہوگا۔ اور جہاں باب کے قابل ذکر استادوں کے استاد جناب حامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ نوجوان نسل کے ساتھ بات کرنا اور علم و ادب کے حوالے سے بات کرنا، یہ جہاں بہت مشکل کام ہے وہاں پہ بہت آسان کام ہے۔ جسٹس صاحبہ کے بعد بات کرنا مشکل ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی شگفتہ اردو میں یہاں بہت دلیل کے ساتھ گفتگو فرمائی اور بڑی میٹھی سی زبان میں انہوں نے گفتگو فرمائی، علامہ کا کلام بھی سنایا۔ تو ان کی تقریر کے بعد تو اپنی کمائیگی کا احساس ضرور رہتا ہے، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ موضوع سے تھوڑی بہت مطابقت رکھتے ہوئے گفتگو کر سکیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے جب بھی میں نے کبھی سوچا تو میں نے علامہ اقبال کو 3 حصوں میں تقسیم پایا۔ علامہ اقبال بطور شاعر، علامہ اقبال ہم ویسے عادی ہیں، خیر اس کے بھی چلتا ہے ہمارا کام۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے علامہ اقبال کو 3 حصوں میں ہمیشہ تقسیم پایا میری نظر میں۔ ایک علامہ اقبال بطور سیاست، ایک علامہ اقبال بطور شاعر، اور ایک علامہ اقبال بطور فلاسفر۔ اور جب تینوں کو یکجا کرتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں ان کا فلسفہ غالب ہو جاتا ہے، کہیں ان کی شاعری غالب ہو جاتی ہے، کہیں ان کی سیاست غالب ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ بڑا ایک تصور ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے گمان میں رہتا تھا کہ علامہ اقبال نے رات کو سوئے ہوں گے تو ان کو خواب آئے گے اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہوگا یا خواب دیکھا ہوگا۔ جب آہستہ آہستہ کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے تو پتہ لگا کہ نہیں جی یہ تو خطبہ الہ آباد انہوں نے دیا تھا، وہاں تصور ہے۔ مجھے اتفاق سے 2012 میں پہلی بار ہندوستان کی حکومت نے ویزا دیا کہ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے الہ آباد چلا گیا۔ جب میں الہ آباد گیا تو میں نے سب سے پہلے لوگوں سے تلاش کرنا شروع کیا کہ خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے کہا کہ جمعے کو جگہ کون سی ہے۔ اس کانفرنس سے میری دلچسپی کم تھی، اس جگہ سے دلچسپی زیادہ تھی، تو میں نے اس کو تلاش کر لی۔ تو اسی حوالے سے مجھے پروفیسر صاحب مل گئے جو الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی الہ آباد، اقبال اور الہ آباد۔ پھر مسلمان تھے وہ مجھے ساتھ لے گئے، تو جو 193 لوگ تھے، ہم 193، میں بچوں کی آپ کو بتا رہا ہوں، جن میں سے لاہور سے زیادہ تھے، پورے پاکستان سے، کراچی سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی کہیں سے تھے، سندھ سے تھے، KPK سے تھے، ہم کشمیر سے 2-3 لوگ۔ تو میں نے سب کو کہا کہ یار پروفیسر صاحب کی گاڑی بھی دے رہے ہیں تو چلتے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں۔ تو کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا، صدا ڈاکٹر صاحب کے جی وہ جگہ دیکھیں، مجھے لگا یار چھوٹا ہو گیا، انہوں نے لگا کہ نہیں وہاں جانا ہے۔ میں جب اس جگہ پہ پہنچا، اس جگہ کا نام ہے یزدہ منزل، اور میں جب وہاں پہنچا تو چھوٹی چھوٹی میڈیسن کی دکانیں اور اس کے درمیان سے
دروازہ تھا حویلی کے بڑے دروازہ، اور اس کا جو سیل تھا جہاں پہ علامہ نے وہ خطاب کیا تھا وہ اس ہال سے بھی آدھی جگہ ہو۔ پھر میں نے وہاں معلومات کی تو پھر میں نے وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے۔ میں نے پوچھا ان سے کہ یہاں کوئی اور کبھی آتا جاتا ہے اس جگہ پہ پتہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کبھی کبھار کوئی ایسے 4-5 سال پہلے کوئی پاکستانی آئے تھے، وہ آئے تھے ہندوستان سے، کسی کو کوئی ادھر آتا نہیں ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے وہاں وہ آج بھی انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں سے کوئی آدمی پاکستان شفٹ نہیں ہوا۔ تو علامہ اقبال کے لیے اس زمانے میں جگہ جو تھی وہاں پھرنے کو کوئی تیار نہیں تھا، تو اس جگہ پہ پہلے کہ ہم کہنے لگے کہ کالج گراؤنڈ پہ کریں گے، الہ آباد کے کالج گراؤنڈ میں جگہ نہیں ملی، تو پھر جا کے یہاں پہ وہ یزا منزل میں گئے وہ۔ لیکن یہ کہ جو سب سے اس میں وہ میں آ رہا تھا کہ تصور پاکستان یا پاکستان کے خواب کے حوالے سے، تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے جو علامہ نے وہاں پہ اس میں جو انگریزی میں تقریر کی تھی اس کا ایگزیکٹ جو ورژن ہے وہ آج تک لوگ متفق نہیں ہو سکے وہ کون سا ہے۔ جسٹس صاحبہ کو شاید مجھ سے زیادہ علم ہے لیکن متفق نہیں ہو سکے۔ وہ ان کے الفاظ کے اوپر ہم نے اپنی تعلیمیں نکالی، کسی نے کچھ اور نکالی، اس لیے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک ہم تحقیق طلب آج 1930 سے لے کے آج 2017 میں بھی ہم اس سے ہی تعین نہیں کر سکے کون سا ڈاکومنٹ صحیح ہے کون سا ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس کے 17 ورژن جو ہے مختلف جگہوں سے ملتی ہیں، جو ابھی تک میں نے پڑھے ہیں 17 ورژن ملتی ہیں، اللہ جانے کہ کون سا صحیح ہے۔ لیکن اقبال کے حوالے سے جب ہم بات کریں کہ اقبال کو کشمیر سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر میں جتنے مظاہرے ہوئے اس زمانے میں جہاں گاؤں کے کانفرنس کا ذکر ہوتا ہے، اقبال کی کشمیر کمیٹی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اقبال کی کشمیر کمیٹی نے اس زمانے میں رول ادا کیا کہ مہاراجا کو خطوط لکھے، مہاراجا کے پاس پیغامات بھجوائے کہ کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم نہ کرو، اور اس کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ علامہ اقبال کی سربراہی میں جو کشمیر کمیٹی بنی تھی اس کے جو خطوط تھے، جو کام کیے انہوں نے، وہ کیا تھا۔ یہ جسٹس صاحبہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ علامہ اقبال نے جب قائد اعظم کو خطوط لکھے وہ شاعر بھی ہوں گے، شاید اقبال اکیڈمی نے شاعر بھی کر دیے کچھ، قائد اعظم نے شاعر، اچھا لیکن ابھی شاید ریپرنٹ کیے انہوں نے، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہیں تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اقبال کو شاعر کے علاوہ اقبال کے نثر پڑھنی ہو تو اقبال کے خطوط پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب علامہ اقبال شاعری کیا کرتے تھے تو پہلے وہ الہ آباد والی بات کروں تو جو کتاب لکھی اس نے اس پروفیسر صاحب نے انہیں لکھا کہ جو مسلمان وہاں آئے تھے وہاں وہ مسلمان انگریزی نہیں سمجھتے تھے، تو علامہ نے جو خطبہ دیا وہ انگریزی میں دیا۔ تو جب وہ ان کی تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا لوگوں نے کہ علامہ ہم تو آپ کی شاعری سننے آئے تھے تو آپ کچھ اشعار سنا دیں، تو وہ کوئی اشعار انہوں نے سنائے اور اس کے بعد وہ چل پڑے، اس کی پوری تاریخ ہے، وہ کتاب ہے۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے اس زمانے میں جب علامہ شاعری کیا کرتے تھے اردو میں تو یو پی کے لکھنؤ کے جو شعراء تھے لکھنؤ کے وہ شعراء اردو دانی پہ بہت ناز کیا کرتے تھے کہ جی ہم بہت اردو زبان میں ہمارا بڑا کہتے تھے ید طلع حاصل ہے، والی صاحب یہی لفظ ہے تو ید طلع حاصل ہے، اور وہ کہتے تھے کہ علامہ کو تو اردو زبان آتی ہی نہیں، یہ ان کی تنقید تھی۔ پھر جب علامہ نے شکوہ لکھا تو ہمارے علماء کرام نے کہا کہ یہ تو کافر ہو گئے، یہ تو ہے ہی نہیں مسلمان، اتنے کا بڑا نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں وہ جو ریبل ہوتا ہے تو لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، تو آج کوئی خطبہ کسی مسجد میں علامہ کے کسی کلام کے بغیر ہوتا ہے مکمل؟ کوئی ایسا ہے کوئی کسی بڑا دینی اسکالر ہے جو علامہ کے کلام کے بغیر کوئی مضمون لکھ دے، کوئی اور چیز لکھ دے؟ نہیں لکھتا۔
تو علامہ جو اس وقت جس جگہ کا تعین کر گئے وہ، تو وہی جگہ جو ہے آج آہستہ آہستہ لوگ اسی طرف چلنا شروع ہو گئے. اور یہاں پہ وہ خطوط میں نے کہا کہ ضرور پڑھنا چاہیے. ایک علامہ کا سیاسی کردار، وہ سیاسی کردار کے حوالے سے علامہ اقبال ہندو مسلم یونٹی کے بہت حامی تھے اس زمانے میں. اور جب انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں ہم بلبلے ہیں اس لیے گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس لیے گلستان ہمارا. تو علامہ کا یہ شعر جب آپ علامہ کو پڑھتے ہیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ شعر بھی علامہ اقبال کا ہے. اور علامہ اقبال واحد شاعر ہے بر صغیر کے کہ جس کو ہندوستان والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شاعر ہے، ہم پاکستان والے کہتے ہیں ہمارا تو تصور انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ ہمارے شاعر ہیں. اور ایران اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ان کو اقبال لاہوری کے نام سے ان کا کلام فارسی میں پڑھایا جاتا ہے. جب ان کو اردو کے الفاظ ان کے سوچ کو کا احاطہ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے فارسی میں کہنا شروع کر دیا. اس زمانے میں فارسی سارے پڑھا کرتے تھے بر صغیر میں، وہ مسئلہ نہیں تھا. اور آج ہم میں سے مجھے نہیں پتا کہ کوئی فارسی پڑھتا نہیں. جب میں بی اے میں پڑھتا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم کو ایک سبجیکٹ لے لو 100 نمبر کا ایلیمنٹ عربی دینا، فارسی میں نے کہا فارسی دے دیں. تو وہ ہم نے فارسی دیا، فارسی وہی پڑھی، اس کے بعد نہیں پڑھی. لیکن علامہ کو سمجھنے کے لیے فارسی میں بھی جاتے. لیکن علامہ کی شخصیت دیکھیں کہ ہندوستان والے کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا شاعر تھا تو ہم کہتے ہیں ہمارے شاعر تھے، ہمارے تاثر تھے، ہمارا تصور دینے والے تھے. لیکن علامہ جب یہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں یہ گلستان ہمارا، اس سے وہ ٹرانسفارم کیسے ہوتے ہیں؟ جب وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کے اوپر 1930 میں، اس کے الفاظ کے اوپر آپ اس کو پاکستان کا تصور نام دے یا نہ دے، اسکالر میں اس کے اوپر بڑا ڈیبیٹ ہے. تو لیکن جب وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ کیسے؟ اسی طرح جب سر سید کے افکار آپ پڑھتے ہیں تو سر سید نے تو ایک زمانے میں کہا، ان کا ایک مجلہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہندو اور مسلمان میری دو آنکھوں کے مانند ہیں. اور بعد میں جب انڈین نیشنل کانگریس بنتا ہے تو وہی سر سید کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل نہ ہو. اور جب قائد اعظم کے لیے سروجنی نائیڈو کہتی ہے کہ جی قائد اعظم از دی ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، وہی قائد اعظم 1940 میں تصور پاکستان، علامہ اقبال کے تصور پاکستان کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے قیام کو مطالبہ کر دیتے ہیں. میرے بچوں یاد رکھنا، یہ مسلمانوں کی 3 بڑی شخصیات بر صغیر میں گزری ہیں. سر سید احمد خان جس نے مسلمانوں کو اس انگریزوں کی غلامی میں، چونکہ انگریز نے اقتدار آپ سے منہ سے لیا تھا، اس نے ہندوؤں سے اقتدار نہیں چھینا تھا، ہم سے چھینا تھا، مسلمانوں سے چھینا تھا، تو ہم سب سے بڑے دشمن تھے. تو اسی سر سید احمد خان نے اس مسلمان کو انگریز سے دبانے کی کوشش کی. سر سید نے ان کو ایک نیا راستہ دیا کہ تعلیم حاصل کرو. تو اسی تعلیم حاصل کرتے کرتے کہ یہ 3 شخصیات، ان تینوں شخصیات نے ہندو مسلم یونٹی سے 2 نیشن تھیوری کا سفر کیوں کیا، اس پہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. جو لوگ آج ہمیں یہاں پہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں کچھ اور کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا حل نکل آئے گا، ایسا حل نکل آئے گا، میرے بچوں یاد رکھنا ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، وہ نظریہ ہے 2 نیشن تھیوری. قائد اعظم نے جو تھی 2 قومی نظریہ، وہی 2 قومی نظریہ صحیح ہے، وہی 2 قومی نظریہ ہی جس پہ عمل کر کے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے. کوئی اور فلسفہ، کوئی اور طریقہ جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس ہے ایک ہی نظریہ جس کے لیے سب نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ ہے نظریہ اعلان پاکستان. جس دن اس پہ میں ابھی گیا ہوا تھا کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں، وہاں مجھے وہ آفیسران ہوتے پڑھے لکھے ہوتے سارے، تو ان کے ساتھ میرا تھا 2-2.5 گھنٹے کا سیشن. تو وہ مجھے
تو میں نے وہ ایک نے کہا کہ وہ یہ اسی طرح تسلیم کر لیا جائے جیسے ہے اور آپ لوگ ہماری جان چھوڑیں. تو میں نے کہا آپ کو آپ کی غیرت تو شاید آپ کو اجازت دیتی ہوگی کہ آپ ہندوستان کی سپریمیسی کو تسلیم کریں, میری غیرت تسلیم کرتی. میں ہندوستان کی سپریمیسی کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں. میں اولاً پاکستانی ہوں, اولاً کشمیری ہوں, اور جب تک پاکستان میں شامل نہیں ہوتا یہ میری ضرورت ہے. جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں ضرور کرتا رہوں. یہاں بات کو ان کو محترمہ نے جانا ہے, میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہاں امت مسلمہ کا بڑا ذکر آتا ہے. میں نے جسٹس صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ میں نے امت مسلمہ میں نے OIC کے کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگز میں آزاد کشمیر کی 5 بار نمائندگی کی ہے. میں دنیا میں OIC کے بڑے کانفرنسز میں گیا ہوں, میں دیکھتا ہوں. آپ یقین جانیں میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ آج عربی, پہلے عربی ہے, پھر سعودی ہے, پھر کویتی ہے, پھر کچھ اور, پھر مسلمان ہے. آج ملیشیا, انڈونیشیا والے فار ایسٹ کے جتنے ہیں وہ پہلے یہ امت مسلمہ کا تصور یہ آپ کے میرے لیے بچا ہے. فلسطین میں کچھ ہو جائے جانیں کشمیری کی جاتی ہے, پاکستانی کی جاتی ہے, لیکن کشمیر کے لیے فلسطین کی جان نہیں جاتی. کشمیر کے لیے شامی کی جان نہیں جاتی, عراقی کی جان نہیں جاتی, پاکستان کے لیے نہیں جاتی, ہماری جاتی ہے. اس پہ بھی غور کریں کہ امت مسلمہ کا جو پہلے میرا تو خیال یہ ہے کہ پہلے ہمیں پاکستانی بن جانا چاہیے. ہم اچھے پاکستانی بن جائیں, اچھے مسلمان بن جائیں. ہم پہلے برادریوں کے تعصبات سے نکل کے ہم اپنے گاؤں میں بجلی پہنچا دیں, میڈیکل کی سہولت پہنچا دیں, روڈ پہنچا دیں اور لوگوں کو تعلیم دے دیں. جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے, اور یہاں اس یونیورسٹی کے حوالے سے میں کہتا ہوں اس یونیورسٹی کے قیام میں اگر آج ڈاکٹر مختار صاحب کا ذکر نہ کروں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں تو دل تب ہی جاتی ہے. انہوں نے مجھے یاد اس یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں فاروق حیدر صاحب میں اور ہم کچھ دوست ان کو ملے اور ان کو جا کے ہم نے کہا کہ جو بھی ہو آپ اس کے لیے اس کا جگہ کا تعین بھی آپ کو پتا ہے, وہ جگہ کا ایشو ابھی تک شاید سیٹل نہیں ہوا, لیکن وہ جگہ پہلے لی گئی تھی جب اس سے پہلے دور میں جب ہم حکومت میں تھے اس وقت لے لی گئی تھی اور اس کا تعین ہو رہا تھا. تو انہوں نے جا کے کہا کہ کسی طرح اس کو قدم ان کا بڑھا کے ڈالیں, اس لیے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. جو انسان کسی انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو میں باتوں کو بہت ضروری جانا ہے. اسی کی بات کہوں گا کہ ہمارے یہاں ادارے بنانے کی روایت نہیں. ہمارے یہاں ہم شاید مسلمان ویسے بہت شکم تو رہی ہیں نا, تو اس لیے ہم شاید توڑنے کی زیادہ تسلی محسوس کرتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم توڑ پھوڑ کا شکار کرتے ہیں. تو اگر ہم توڑ پھوڑ کا شکار نہ کریں تو آج اداروں کو بنانے کی فکر کریں, آج اداروں میں میرٹ کا خیال رکھیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بہت شکر ہے, ہم سکون سے رات کو سوتے ہیں. اس لیے کہ آج جو پبلک سروس کمیشن میں بچوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آج آپ کو میری سفارش کی ضرورت نہیں ہے, سردار میر اکبر صاحب کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, فاروق حیدر صاحب کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ نے کوالیفائی کرنا ہے پبلک سروس کمیشن میں, ہم نے اتنے اچھے لوگ لگا دیے ہیں کہ وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آج آزاد کشمیر میں پبلک سروس کمیشن میں چاہے لیکچررز ہوں چاہے کچھ کوئی اور بھی ہوں وہ بھرتیاں کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یونیورسٹیوں میں بھی اسی معیار کو جو ہے برقرار رکھا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک نوجوان صرف مزدوری کرتا تھا, اس کے پاس گھر میں وہ آج بھی اس گاؤں میں آج بھی 70 سال آزادی کے بعد بھی جنم ہے آبادی گئے ہوئے تھے. اس گاؤں میں آج بھی بجلی نہیں ہے. اس گاؤں میں آج بھی 4 مہینے برف میں سڑک بند ہو جائے گی. اگلے مہینے جب برف پڑے گی اس کے بعد 4 مہینے سڑک بند ہو جائے گی. وہ لڑکا ہے لاہور اور اسلام آباد میں اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑھتا تھا, آج میں اسسٹنٹ کمشنر کے لیے کوالیفائی کر کے ٹریننگ کر رہا ہے. یہ اس پر کمیشن کا کام ہے. یہ اس بات کا
पर हम आपसे वादा करते हैं इस बात का कि आपको टैलेंट के ऊपर आपको किसी किस्म का जो है शक नहीं होगा कि आप टैलेंटेड है तो आपको जरूर नौकरी मिलेगी, लेकिन जो टैलेंट में आएगा वो मिलेगी। एक निज़ाम को बेहतरी की तरफ, इदारों को बनाने की तरफ हम चले हैं और मैं समझता हूँ अल्लामा का पाकिस्तान भी यही था, अल्लामा का कश्मीर भी यही था कि लोगों को उनका हक मिल सके और कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान भी यही था। अल्लाह ताला हमें इनके अफ़कार पर चलने की तौफीक अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। खलीफा जो स्टेज पर आए और अपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब मेहमान ग्रामी मोहतरम शाह गुलाम कादर साहब, स्पीकर कानून साहब असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब मोहतरमा रिटायर्ड जस्टिस नासा जावेद साहबा, जनाब मोहतरम मीर अकबर साहब, फैकल्टी मेंबर्स, डीन्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसरान, मीडिया पर्सन, यूनिवर्सिटी के दीगर मुलाजमीन, तालबात, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ये जलसे की जो सदारत होती है इसके बारे में मैंने सुन रखा है, मैंने तो अभी पहले कोई मेरी अपनी इसमें कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन ये आखिरी आदमी होता है, इसकी कोई सुनता नहीं, सारे उस वक्त बांटने के उसमें होते हैं। इस लिहाज से मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस महफिल को मुख्तसरन अपने अपने हवाले से समाप्त करूँ। उम्मीद है आप सब थोड़ी देर सब्र करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि पहले भी टाइम ज़्यादा हो चुका है और मैडम जो बहुत ही टाइम पे सारी ज़िंदगी में जारी है, रात का इनको रात को मुझे काम का याद कराती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह हमारा ये जो फंक्शन शुरू हुआ थोड़ा लेट शुरू हुआ। मैं सबसे मैडम से और तमाम मेहमान ग्रामी से माजरत चाहता हूँ, हमारे बस में इतना दूर से आती हैं, हमारी ताल्लुकात को देर हो गई। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जिस जामिया में आप लोग बैठे हुए हैं इसकी उम्र अभी 3 साल की नहीं हुई, इसकी पहली क्लास चली थी 26 नवंबर 2015 को, 175 स्टूडेंट्स चले थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2900 के करीब इस वक्त हमारे ताल्लुकात हैं, 114 हमारे फैकल्टी मेंबर हैं और 90 के करीब हमारे दूसरे एहलकारान हैं और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसरान हैं। ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ है और ये सब मैंने नहीं किया, अवाम इलाका ने ताउन किया, मेरी फैकल्टी ने किया, मेरे स्टाफ ऑफिसरान ने किया, मेरे सारे साथियों ने किया और एक ऐसी जगह पे हमने यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ पे हमें हर कदम पे बेशुमार मुश्किलात का सामना है। ये नहीं कि हमें कोई मैं किसी पर्टिकुलर बात की तरफ इशारा करता हूँ, यूनिवर्सिटी खुद बनाना ऐसे नामसाद हालात में बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्लाह ताला की जब मदद हो तो ये सारे काम वो आसान कर लेता है। मैं सबसे पहले अवाम इलाका का जिन्होंने अपनी बच्चियाँ यहाँ भेजी, हम पर मेरे रुफ़ा कार पर मेरी फैकल्टी पर एतमाद किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर ये ख़वातीन ये जो अवाम इलाका है अपने ताल्लुकात को यहाँ ना भेजे तो हमारे लिए मुश्किल होती है। इसके बाद मैं ख़ास तौर पे जनाब स्पीकर साहब का जिससे मशहूर हूँ, जो पहली दफ़ा पहली ख़वातीन यूनिवर्सिटी में हमारी रिक्वेस्ट पर जैसे उन्होंने खुद फरमाया, एक ही हमारी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कोई उसमें नहीं किया और वो तशरीफ लाया। मैं नहायत ही उनका शुक्रगुजार हूँ आपकी तरफ से, अपने तमाम रुफ़ा की तरफ से, और मोहतरमा ने जितनी हम पे आसान किया है, मैं अल्लाह से उनकी सेहत के लिए उनकी उम्र के लिए दुआगो हूँ। उनके ख्यालात आप लोगों ने सुन ही लिए, ये यूनिवर्सिटी के लिए, इस इलाके के लिए, हमारी ताल्लुकात के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। ये कभी हम ख्वाहिश करते थे कि इकबाल का घराना किसी फर्ज से हम वहाँ जाके मिले, तो आज ये हमसे मिलने के लिए इतनी मुश्किल सफ़र करके सड़क के रास्ते जाकर शुरू कर रहे हैं। मैं खासतौर पर इनका मशहूर हूँ और इनका
اپنی طالبات کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے فیوچر کے ساتھ جو ثبوت دیا ہے انہوں نے، یہ واقعی اس بڑے گھرانے کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور اس کے بعد میں چونکہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میری طالبات نے اور معزز مہمانان کے گرامی نے اور محترمہ نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا سہرا سا گفتگو کی، میرے خیال میں میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ جو دو ایک چیزیں ہیں جو میں گوشتار کرنا چاہتا ہوں، اور جس کی وجہ سے میں نے آج کا یہ محفل کا میں نے سوچا، اقبال سال میں ایک دن مناتے ہیں، پاکستان کی آزادی کا سال میں ایک دن مناتے ہیں، قائد اعظم کی پیدائش کا سال میں ایک دن مناتے ہیں، وہ 364 دن ہمارے جو ہوتے ہیں اس میں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی من موجی اور بالکل ان کے افکار اور ان کی رہنمائی سے ہے کہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ اقبال تھا جس نے قرآن کریم کو اپنی خوبصورت کلام میں پرو کے مسلم امہ کو ہدایت کی، اور ساری زندگی صرف کی انتہائی خوبصورت زندگی میں 61 ایئر کی ایج تک اتنا بڑا کام کیا۔ ہم لوگ بھی اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، ہم کتنا کام کر سکے؟ یہ کتنا عظیم انسان تھا، اس نے اتنی مشقت کی اپنی قوم کو جگانے کے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ 70 سے 80% ان کا جو لٹریچر تھا فارسی میں، فارسی کو بالکل بند کر دیا۔ میں پرائمری میں پڑھتا تھا 70 کی دہائی میں تو پرائمری میں فارسی ہوتی تھی، ہمیں تھوڑی بہت آتی تھی۔ جس طرح اسپیکر صاحب نے ذکر کیا کہ میں نے بی اے میں پیپر پڑھا، لیکن ہماری بی اے میں بی ایس سی میں بالکل سے نہیں تھی فارسی۔ ہم نے 5ویں 6ویں کی جماعت کے بعد فارسی نہیں پڑھی، فارسی کو مجھ سے ختم کر دیا گیا۔ 80% لٹریچر جس میں ان کا فلسفہ تھا، جنہوں نے رہنمائی کے لیے کوڈ ورڈ لکھے تھے، جنہوں نے اپنی حکمت جس کی وجہ سے ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اس کو تو سرے سے ختم کر دیا گیا۔ باقی 20% رہ گئے اردو ہماری قومی زبان ہے، ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، کشمیر کی اپنی زبان ہے، بلوچستان کی ہے، پنجاب کی ہے، کے پی کے کی ہے، سندھ کی ہے، سب کی زبان ہے۔ اردو ہم نے نام کی رکھی ہوئی ہے۔ میں ایز اے ٹیچر اس کا تجزیہ میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے کیا سیکھا، میں نے سائنس میں کام کیا، سب کچھ سیکھا، لیکن میں نے اردو اور فارسی میں کیا سیکھا؟ مجھے تو کچھ نہیں آتا اس میں۔ اس اردو کو بھی ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ ہم نے فرینگی زبان لے آیا، انگریزی کو اہمیت دی۔ 1.5 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، آج کل ماں باپ 1.5 سال کے 2 سال کے بچے کو بھیجتے ہیں اسکول میں اور انگریزی سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے اس اقبال سے انصاف کیا؟ کیا وہ اتنا بڑا رہنما جو ولی اللہ کی آگے آپ کو ایک مثال ہوگا، جس سے میں کنونس ہوا ہوں کہ علامہ اقبال کیا چیز تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے وہ شخص پیدا کیا، کتنی انہوں نے انگریزی کی، انہوں نے اپنی شاعری بیچی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کرائے کے مقام میں رہے۔ ان کی جو محترمہ نے، ان کی جو زوجہ محترمہ نے جو کسی اپنے پاکٹ منی سے سیونگ کی تھی، رات کو میں نے میڈم سے پوچھا تھا، اس سے انہوں نے پلاٹ لے کے اپنے بیٹے کے نام کیا، جسٹس جاوید اقبال صاحب کے نام، اور وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بھی 5 چھت رہے یا ایک کمرے کا کرایہ دیتے تھے آخر تک، ساری زندگی کرائے پہ رہے، ان کی خود ہی کا اندازہ کریں۔ اور اسی سیل میں سے اپنے ملازم کو ایک جگہ کاٹ کے دی جب اس کا مکان آج بھی موجود ہے۔ آج بھی جا کے آپ گڑی شاپ دیکھیں اس کے روڈ میں تو ان کے ایلی بیکس کا مکان ہے یا اس کا بھتیجے رہتے ہیں، میں دیکھا ہے، ان 2-3 دفعہ دیکھا ہے۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہمیں ملا۔ ہم نے اقبال کے ساتھ کیا کیا؟ ہماری طالبات نے ایک چیز کو بڑا کلیئر کیا۔ میرے خیال میں ہر جو ہماری طالبہ تھی اس نے بہت اچھی طرح اس کا تجزیہ کیا کہ وہ اقبال اور ہم پاکستانی، ہمارے یہاں کیا نہیں ہو رہا، سب کچھ گنا چکا ہے یہاں پہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، جو میرا مقصد تھا آج کی محفل کا، ایک تو میں محترموں کو یہاں لانا چاہتا تھا اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اقبال سے عشق ہونا چاہیے۔ اقبال کی جو ہدایات ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے قیامت تک۔ ایک تو اس کا ہمارے سسٹم میں، ایجوکیشن میں اس کو ڈالا جائے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم اب ولی اللہ کو بول کے ہم تاغوتی کو ان کو پیچھے لگتے ہیں۔ اقبال کو کس لیے رکھا گیا آج تک؟ اقبال کے شعر جب تک نہیں ہوتے، مسجدوں میں تقریریں بااثر نہیں بنتی، جلسوں میں تقریریں بااثر نہیں بنتی۔ اس کو اس لیے رکھا گیا، اس کے شعر جس طرح
آج کل ہماری خواتین کی تصویریں آتی ہیں بزنس میں، موٹر سائیکل کی بزنس پہ ہو گئی، کوئی اور چیز، کوئی فاسٹ فوڈ کی دکان پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پہ لگا ہوا ہے. تو اقبال کے شعروں کو ہم اپنے شہرت کے لیے، اپنے کلام، اپنی گفتگو کو بنانے کے لیے، بات بنانے کے لیے جو ہم زیادتی کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اقبال نہیں چاہتا تھا. میری اس میں رائے ہے، اور حکومت سے بھی جو حکومت کے نمائندے ہیں بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ ہمیں اقبال کو پہلی کلاس سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. ہمیں اردو کو بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے، ہمیں پرشین کو بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ فلسفہ اتنا بڑا ہے کہ اقبال کے ایک شعر کے آپ سینکڑوں کتابیں لکھ سکتے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ اتنی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم تو چند شعر لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں، کوئی چند شعر بھی ان کو یاد نہیں ہے. ایک واقعہ اقبال کی قلندری کا، اقبال کی بزرگی کا، اقبال کی علمیت کا، اور اقبال کی جو ڈیپ اسٹڈی ہے پرانی دن کی، اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا. اور میں خود حیران ہوں، مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا. کل میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ جو شعر تھا جو میں بھی پڑھوں گا، کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں سے لیا، کس کتاب میں تھا، ان کے وفات سے کتنا پہلے تھا، اور یہ کیسا شعر ہے جو آج تک کوئی نہیں لکھ سکا، کوئی اس کا کنسپٹ نہیں دے سکا. علامہ اقبال کا شعر پڑھا. میں اٹامک انرجی میں کام کرتا تھا، میرا فیلڈ ہے نیوکلیئر کیمسٹری، اس میں کام کرتا تھا. میں کہیں سے مجھے شعر ملا. شعر یہ تھا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کے نوری، لو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. یہ شعر ہے. اب مجھے اس کی کتاب کا نہیں پتا چلا، بات کہتے ہیں غالب جبریل سے ہے، بات کسی اور سے ہے. اور غالب جبریل اور یہ کتابیں اقبال نے اپنی وفات سے بہت پہلے لکھی ہیں. 1938 میں ان کی وفات ہوئی اور پاکستان بنا 1947 میں. 7-9 سال بعد پاکستان بنا. پاکستان کا تصور جیسے سب نے، اسپیکر صاحب نے ہسٹری پہ ڈالا، ڈائریکٹر صاحب نے ڈالا، میڈل نے کیا، ساری چیزیں آپ کر چکے ہیں. میرے لیے اقبال کے بولنے کا کوئی موضوع نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ 2 چیزوں پہ کر رہا ہوں کہ اس شخص کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اصل میں اس شخص کے ساتھ جب ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، ہم محروم اور جاہل قوم ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں اچھا کون ہے اور برا کون ہے. اس شعر میں اقبال نے یہ کہا کہ خورشید کا جو لوگ کرتا ہے، سورج میں جو ریئیکشن ہو رہا ہے، فیشن اور فیئر ریئیکشن جو ہو رہا ہے، اس سے جو تھرمینڈس انرجی نکلتی ہے، وہی اگر ذرے کا چیز دل چیئے، ذرا کہتے ہیں ایٹم کو جو الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھ سکتا ہے، اوپن آئی سے نہیں دیکھ سکتا. ہماری یہاں پہ 30-40 کے لوگ بیٹھے جن کو پتہ ہے. اس ذرے کا دل ہوتا ہے نیوکلس، اور نیوکلس کے اندر نیوکلائنز ہوتے ہیں، پارٹیکل جو بالکل ہی نیوٹرل ہوتے ہیں، جن کا آپس میں کوئی اپیرنٹلی کوئی فورس ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی پلس مائنس اس طرح کی فورس نہیں ہوتی. یہ آج تک اللہ جانتا ہے کہ یہ جو نیوٹرل پارٹیکل اس کے سینٹر میں ہیں، یہ کیوں اس طرح سے ان کی باڈی اتنی سخت ہے کہ ان کو توڑیں تو اتنی بڑی انرجی نکلتی ہے جس انرجی کا احاطہ نہیں ہو سکتا. کائنات میں اس سے بڑی کوئی انرجی جو انسان نے بنائی ہے اب تک نہیں ہے. یہ شعر علامہ نے اتنا پہلے ممکن ہے 1920 میں 1930 کے درمیان لکھا ہے. کب لکھا ہے؟ لیکن اصل آپ کو اسٹوری سناؤں تو میرے پاس پاکستان کا وہ لیٹر ہے جو ہمارا جو جرنل ہوتا ہے نیچر میں وہ کرنے کی بات. جو سائن میرے پاس ہے، آپ کے پاس موجود ہوگا، یہ لوگوں نے لائبریری سے مجھے تلاش کر کے دیا تھا، اٹامک انرجی کی لائبریری سے. البرٹ آئنسٹائن لکھتا ہے اس وقت کے صدر کو، روزویلٹ اور دا پریزیڈنٹ آف دا USA in 1939 1939 اس نے لکھا کہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آسٹریا میں ہے اور وہاں ایک بندہ اس پہ کام کر رہا ہے، اور اس میں سے وہ اس کے نیوکلس کو جب چیرے گا، فیشن ریئیکشن کرے گا یا فیئر ریئیکشن کرے گا یا دو نیوکلس ملائے گا یا اس کو توڑے گا، تو جو انرجی نکلے گی وہ ساری ایگزسٹنگ انرجی سے مینی فولڈ ہو جاتا ہے. لہٰذا اس طرح کریں گے ہمیں جانتے ہیں، ہم 2-4 اپنے سائنٹسٹ جو آپس میں مل کے ہم آسٹریا والے بندے سے کہیں یہ مٹی خرید لیں USA والے کا، اور شکاگو یونیورسٹی کے ساتھ انہوں نے ایکسپیریمنٹل ریئیکٹر بنایا تھا جس پہ انہوں 3-4-5 سائنٹسٹ نے اس ایٹم بم کی بنیاد رکھی، اس کو اس میٹل کو نکالا، پیوریفائی کیا، اس کی ڈیزائننگ کی، انجینئرنگ کی، اس کا ایٹم بم 3-4 ایٹم بم بنے. پہلا ایٹم بم 1943 میں ٹیسٹ کیا، اس کو دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور سیو کر لیے، 3 بچا کے رکھ لیے. 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کا اینڈ جو ہوا وہ آپ کو پتہ
پتہ ہے کہ 2 ایٹم آف جاپان کے 2 شہروں میں ناگاساکی اور ہیروشیما کو مارنا چاہیے، وہ جنگ ختم ہو گئی، UN وجود میں آیا، پوری دنیا کو پتہ چلا کہ یہ نیوکلیر انرجی کیا ہے۔ تو مجھے یہ کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو 30 سال پہلے 20 سال پہلے کیسے پتہ چلا کہ حقیقت ایک ہے عرشے کی خاکی ہو کے لوری، لوگ خورشید کا ٹکے اگر ذرے کا دل چہرے، مجھے آج تک سمجھاتی، اور کوئی اٹامک انرجی کے سائنٹسٹ آج تک اتنی جامع ڈیفینیشن نہیں لکھ سکے۔ ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، 700 میں نے اس کے جو وہ پبلیکیشن کی پیپر تھے ان میں یہ اٹامک انرجی کی چیزیں مختلف پڑھی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہوئی تھی، اتنا بڑا دماغ دیا ہوا تھا، البرٹ آئنسٹائن جس نے انرجی اور میتھس کی کنورشن کا تھیوری دی تھی، اس کی تھیوری اس کو بھی نہیں پتا اس ڈیفینیشن کا، اس نے صرف تھیوری دی اور لوگوں نے اس کو پاگل کہا اور اس طرح کہا اور بعد میں مانا گیا۔ اور اس کی برین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 11.2% یوز ہوا ہے، بلکہ عام آدمی کا جو دماغ آج تک یوز ہوا ہے وہ 5 سے 6% یوز ہوا ہے، اور یہ باقی دماغ کہاں پہ یوز ہوگا؟ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت میں یوز ہوگا، جنت میں لوگ جائیں گے تو دماغ کھل جائے گا۔ اس کی کیپیسٹی اتنی بڑی ہے جنت کی کہ وہاں یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں بنائی ہوئی ہیں جنت الفردوس میں، یہ جو کچھ ہے ان کو انجوائے کرنے کے لیے یہ بندہ بولے گا۔ ابھی ہم 5-6% میں مر جاتے ہیں، اور ویسے بھی بنیادی طور پر انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں علامہ کو جہاں سے لے کے چلے باہر، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا پتلا بنایا مٹی سے تو تمام مخلوق نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ضرورت ہے اللہ کی اس کی ذات کی، آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس پہ مٹیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے کہا جب اس میں روحوں کا اپنی روح، یہ سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کے آگے سجدہ کرنا، اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اس نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان صرف جانور نہیں ہے، انسان کھانے پینے کا چلنے پھرنے کی چیز نہیں ہے، انسان ایک تیسری چیز ہے انسانیت، اور یہ حیوانیت جس طرح ہمارے حیوانوں میں حیوانیت موجود ہے، درختوں میں جان موجود ہے، تو انسان میں جو اللہ کی روح ہے اس کا سینس یہ ہے کہ انسان میں اللہ کی پراپرٹیز آ گئی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کے گمان سے زیادہ اس کے قریب ہوں، اس کی شارع سے زیادہ اس کے قریب ہوں، اور پھر اللہ نے کہا میں جب روح پھینکوں گا، اپنی روح پھونکوں گا تو اللہ کی روح کیا ہے؟ انسان کے اندر اللہ موجود ہے، طاقتی قوت بھی موجود ہے، شیطان بھی موجود ہے، اور اللہ بھی موجود ہے۔ لڑائی ہے ان کی اچھائی برائی کی، کون ون کرتا ہے یہ انسان کی اپنی قسمت ہے۔ تو علامہ اقبال کے نزدیک زندگی یہ دی تھی، علامہ اقبال کی زندگی زمین جو اللہ نے اس کے اندر دیا ہے، زمین انسان کی، اور اس کے اخلاق تھے۔ جب زمین بھی مرتا ہے جس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں شروع کرتے ہیں، جوان ہوتے ہی مارتے ہیں، بڑھاپے تک ساری زندگی مر جاتی ہے، زمین مر جاتا ہے، مردہ زمین بید اخلاق انسان میں جانور رہ جاتا ہے، انسان نہیں رہتا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، نوجوان نسل کو یہ میسج ہے کہ ہم کوشش کریں گے ایز اے آپ لوگوں کے استاد ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اقبال کے سفر کو، اس کے فکر کو، اس کے علم کو سیکھنے کے لیے اس کی زبان جس میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو انٹروڈیوس کریں ہمارے سسٹم میں۔ ہم ہر نیا سبجیکٹ لا رہے ہیں، ہم اقبال کو کیا پڑھیں؟ لوگوں سے شعر پوچھ کے ہم کہتے ہیں وہ یہ تھا وہ تھا، یہ بچوں نے کہیں سے تیاری کی ہوگی، ہر سال امتحان میں مضمون آتا ہے، اقبال کا مضمون لکھیں، وہاں سے رٹا لگایا مضمون لکھ دیا۔ تو میں مقالہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے جو فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم انسان کو بلایا، ہم ویسے ہی فراموش ہیں۔ اقبال فراموشی کی جاری ہے، میرے نزدیک اقبال فراموشی کی پورے سال میں کیا اقبال ایک دن ہوتا ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے، ہمارے ایجوکیشن یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر ایک پروپوزل ہے کہ لیٹ اس اسٹارٹ ود دوز لینگویجز which are basically need to start the اقبالیات، کہ کیسے ہم کریں، کیسے مطلب ایسے لکھی کے پیپر جو ہے کسی سے شیئر ہو گیا، آہستہ آہستہ یہ ہماری آنے والی نسل جو ہے ان کو کیا پتہ چلے گا؟ ایسے جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا بندہ ہے، ہمارے اپنی ہو جو لاتے ہیں کئی بار، ان کو پتہ ہے اقبال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے کہ ہم اقبال پہ سنسیئرلی سوچیں۔ اقبال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا تھا، اور اس ان کی ہدایت ان کے ایک شعر پہ، آپ ایک شعر پہ عمل کر کے دیکھیں نا کتنا بدل جاتا ہے انسان، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی خودی کا کنسپٹ آتا ہے، اس کا تائب لاہوتی کی بات اس کو سمجھ آتی ہے، وہ مرگ مفادات
اور کا اس کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تناظر میں اس کے پس منظر میں نے کوشش کی تھی کہ محترمہ چونکہ ہماری بہت ہی بابرکت تو بہت عظیم ہستی ہیں کہ آپ نے لائف ہسٹری دیکھی ہے. آپ نے جسٹس جاوید اقبال کی صاحب کی دیکھی ہے 91 کی ایج میں وہ فوت ہوئے. وہ کتنا پرانا زمانہ تھا, انہوں نے کتنا کام کیا. اور لاہور میں بھی بڑھ کے آیا ہوں, لاہور میں یہ سارے لوگ اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے, جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنا آگے جاتا ہے. تو ہماری یہ جو طالبات ہیں الحمدللہ آج تک جتنی بھی انہوں نے آپ کو پرفارمنس دی یا پڑھایا جو کام انہوں نے دیا شارٹ نوٹس پہ انٹائر ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا. میں خوشی ہے وہ جو سچ ہے نا کہ ذرا سے ہم ہو کہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی وہ بالکل انہیں سکول کیا. ابھی آپ ویمن یونیورسٹی میں ہونے والے افکار اقبال کے حوالے سے خصوصی سیمینار کی رپورٹ دیکھ رہے تھے. اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں. Bye.